اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی کتاب الطہارت میں جو ہے ہمارا آداب الخلوت، اور یہاں ہماری عبارت آج یہاں سے شروع ہوگی وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ، اور بیٹھنا منع ہے، کیوں بیٹھنا مکروہ ہے۔ یُكْرَهُ الْجُلُوسُ، کس لیے بیٹھنا مکروہ ہے مولانا؟ پیشاب اور پاخانے کے لیے، للبول والغائط، خالی بیٹھنا مکروہ نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ سڑک پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے بیٹھنا مکروہ ہے پیشاب اور پاخانے کے لیے۔ فی الشوارع، کہاں پر؟ سڑکوں پر۔ شوارع جانتے ہیں؟ شارع کی جمع ہے۔ شارع کی جمع، والمشارع، مشارع مشرع کی جمع ہے۔ مشرع کہتے ہیں نہر کا وہ حصہ جہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں، گھاٹ، تو گھاٹ بھائی نہر میں ہر جگہ سے تو لوگ نہیں اتر سکتے نا۔ جی ومواضع اللعن، مواضع اللعن یعنی جو لعنت کی جگہیں ہیں، پیشاب و پخانہ مثلا ایسی جگہ کرنا کہ کسی کی دکان کے سامنے، کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے جا کے آپ لیٹرین کر کے آ جائیں، تو یہ کس میں آئے گا؟ مواضع اللعن میں۔ وَتَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ، اور پھلدار درخت کے نیچے بول و غائط کا کرنا مکروہ ہے۔ ظاہر ہے آموں کا سیزن ہے، جامنے ہیں، وہیں جا کے آپ لیٹرین کر کے چلے آئیں، پیشاب کر کے آئیں تو اس پر گرے تو انسان کے لیے کھانے کے قابل نہ بچے۔ سمجھ گیا مولانا؟ پھلدار درخت کے نیچے۔ وفی النزال، وفی النزال، قافلوں کے اترنے کی جگہ۔ جب تمہاری بیل لگی ہے نا، بیل لگنے پہ اوپر لفٹ آن کر کے نیچے جا رہا تھا تو تمہاری بیل لگی، کیا وجہ ہے؟ جب تم نے دعا کی۔ کیا لکھا ہوا؟ فی النزال، قافلے کے اترنے کی جگہ ہے۔ صحیح ہے، ایسی جگہ جہاں آ کے قافلے رکتے ہوں، ٹھہرتے ہوں، اپنا پانی لیتے ہوں، تھوڑا آرام کرتے ہوں، پتہ چلا کوئی جائے اور جا کے اس جگہ کو گندا کر کے چلا ہے، مکروہ ہے۔ وَإِسْتِقْبَالُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، مولانا وَإِسْتِقْبَالُ، اور یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں، یہ مت سمجھیے گا، اس میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں مکروہات میں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام۔ وفی النزال واستقبال الشمس والقمر، کیا معنی ہوتا ہے استقبال الشمس والقمر؟ یعنی پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت کیا کرنا؟ سورج اور چاند کا سامنا کرنا۔
اور یہ مولانا دن میں ہے تو سورج کا سامنا کرنا، رات میں ہے تو چاند کا سامنا، یعنی چاند نکل رہا ہے، آپ پیشاب اسی رک کر بیٹھے کر رہے ہیں، سورج ادھر پورب سے اگ رہا ہے، آپ ادھر ہی کیا کر رہے ہیں، پیشاب و پخانہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہے والبول فی ارض الصلبہ، کیا معنی ہوگا؟ صلب، ارض الصلبہ اس کو کہتے ہیں اس زمین کو، یعنی سخت زمین کو کہ جس میں پانی جذب نہیں ہوتا، کہ وہاں آپ کھڑے ہو کے کیا کریں، پیشاب کریں تاکہ اس کی چھینٹیں آپ کے جسم پر پڑیں۔ وَمَوَاطِنُ الْحِوَامِ، حوام کہتے مانا حشرات کو، کیڑے مکوڑوں کی جگہ پر، ان کے مکانات پر۔ چیٹی کی بل ہے، وہیں آپ نے جا کے پیشاب کر دیا، صحیح، چوہے کی بل ہے، اس میں آپ نے پیشاب کر دیا، ان کے رہنے کا مقام ہے کہ نہیں ہے، ان کا بھی اپنا احترام ہے۔ کیڑے مکوڑوں کی جگہوں پر۔ وَفِي الْمَاءِ، اور پانی میں پیشاب کرنا، ابھی خصوصاً گرمیاں ہے مولانا، سوئمنگ پول میں لوگ جائیں گے، صحیح، اب کسی کو نکل کے نہیں آنا ہے، پانی سے پتا چلا اسی میں پیشاب کر دیا، کیا ہے یہ؟ مکروہ ہے۔ وَإِسْتِقْبَالُ الرِّيحِ بِهِ، اور پیشاب و پاخانہ کے ذریعے ہوا سے مقابلہ کرنا، سامنا کرنا، ہوا برعکس چل رہی ہو، ہم اس رخ کو ہو کے پیشاب کریں جس سے وہ پورا پیشاب گھوم کے کس پر آ جائے، پیشاب کرنے والے پر آ کر گرے، صحیح ہے، ایسے میں اس طرف رخ کر کے پیشاب کرنا کیا ہے، مکروہ ہے۔ والأکل والشرب والسواک، مولانا کھانا اور پینا پیشاب و پخانے کی حالت میں، صبح صبح، صحیح ہے، ایک سیب لیا آپ نے، ٹوائلٹ میں چلے گئے، آرام سے بیٹھے ٹوائلٹ کر رہے ہیں اور ایک سیب کھا کے فارغ ہو رہے ہیں آپ، کیا ہے، مکروہ ہے۔ والسواک، مسواک کا کرنا، برش کا کرنا، منہ میں برش دبایا ٹوائلٹ چلے گئے، کیا ہے، مکروہ۔ والکلام، اور کیا مکروہ ہے مولانا؟ بات کرنا، اچھا کیوں مکروہ ہے مولانا؟ ٹوائلٹ میں کھانے پینے، یہ مولانا اس پہ بھی اس کا اطلاق ہو جائے گا، منہ میں ماوا، منہ میں چنگم، پان، کہہ رہے فَإِنَّهَا تُورِثُ الرَّائِحَةُ الْكَرِيهَةُ فِي الْفَمِ، صحیح ہے، ان کے انجام دینے سے منہ میں بری بدبو پیدا ہوتی ہے۔ والکلام، صحیح، بات چیت کرنا پیشاب و پخانہ کرتے وقت مکروہ ہے۔ الا بذکر اللہ تعالی، سوائے اللہ کے ذکر کے، یعنی کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں یا اذان کے کلمات کو آپ دہرا رہے ہیں، او للضرورہ، یا کسی ضرورت کے وقت، کوئی اشد ضرورت ہو۔ مثال کے طور پر کوئی نابینا شخص ادھر سے گزر رہا ہو
اور آپ کو لگ رہا ابھی گڈھے میں گر جائے گا نہیں بولوں گا تو اس کو ایسے میں بول کے بتانا کہ ادھر سے نہیں بلکہ تھوڑا 4 قدم دائیں جا کے پھر آپ آگے جائیں. صحیح. تو یہ بلکہ مکروہ نہیں بلکہ بتانا اس پر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. اور کیا مکروہ ہے مولانا؟ الاستنجاء بالیمین. استنجا کرنا کیا مولانا؟ یمین سے. یمین مانے دائیں سے. دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ بائیں کو بنایا گیا ہے ادنا کاموں کے لیے، دائیں کو بنایا گیا ہے اعلیٰ کاموں کے لیے، بلند کاموں کے لیے. صحیح. دنی پست کام جو ہیں وہ کس سے کیے جائیں گے؟ بائیں سے. بلند اور شریف کام کس سے کیے جائیں گے؟ دائیں سے. اس لیے کھانا دائیں سے، لکھنا دائیں سے، ہے نا. اور بائیں سے بھی مکروہ ہو جائے گا مولانا. وَبِالْيَسَارِ وَفِيهَا خَاتَمٌ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ أَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَوْ أَحَدِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. کہنے بائیں سے تب مکروہ ہے جب اس میں ایک انگوٹھی ہو جس پر نام ہو کس کا مولانا؟ اللہ کا نام. او انبیائہ علیہم السلام، یا اس کے کسی ایک نبی کا نام. او احد الائمۃ علیہم السلام، یا ان میں سے کسی ایک امام کا نام. یا علی کی انگوٹھی ہم نے پہن رکھی ہے اور اسی سے ہم کیا کریں؟ استنجا کریں. مکروہ قرار دیا گیا ہے. بسم اللہ تعالی پہ انہوں نے 1 نمبر کا حاشیہ دیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. کہہ رہے انکان مأمونا من التلوث. کب مکروہ ہے مولانا؟ جب گندگی سے بچے رہنے کا امکان ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تلوث کہتے ہیں گندا ہونا، یعنی جب گندا ہونے سے، ابھی بائیں ہاتھ میں انگوٹھی ہے لیکن مجھے معلوم ہے اس میں گندگی نہیں لگے گی، تب مکروہ ہے. وَإِلَّا کیا ہے؟ حرم علیہ التخطم، ورنہ تو اس پر پہننا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. اگر نجاست رکھنے کے امکانات ہوں اور اگر بائیں میں انگوٹھی پہن رہے ہیں تو پہننا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. مکروہات سمجھ میں آئے مولانا آپ لوگوں کو؟ جی آقا. ہاں. اچھا یہ بتائے آپ میں سے ان لوگوں نے بھی پڑھایا مجھے احکام، اور یہ اس میں کچھ فرق نظر آیا؟ کیا نہیں آقا. وغیرہ نہیں لگا؟ ہاں نہیں تو فرق نہیں لگ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، اس میں کافی تھوڑا فرق سا ملے گا. اس میں، جی آقا اس میں تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں ہے. ہاں، اور اس سے جیسے وہ اوپر کی کنویں کا. کتابوں میں جائیں گے اس سے زیادہ ڈیٹیل ملے گی. اب جیسے یہاں میں نے کیا کہا آپ کو؟ الا بذکر اللہ تعالی او للضرورہ، سوائے ذکر خدا کے یا ضرورت کے. ضرورت میں ہم نے آپ کو ایک مثال دے دی کس کی؟ نابینا والی. ذکر جی خدا میں جیسے لما وغیرہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں باقاعدہ آئے گا کہ کیا پوری اذان کو دوہرا سکتا ہے یا اذان کے کچھ کلمات کو دوہرائے گا. کون سا ذکر اللہ ہے؟ کون سا ذکر اللہ؟ اللہ اکبر تو ذکر اللہ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن کیا حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل ذکر اللہ ہے؟ نہیں نہیں. نہیں ہے. یہ وہاں جا کے پتا چلے گا کہ آپ جی کیا دہرانا ہے اور کیا نہیں دہرانا ہے.
अब आमुदी से हिसाब मैंने ये अंगूठी वाला नहीं था जी पॉइंट, ये जो अंगूठी। ये सही है, जी पिछली किताबों से ज्यादा ही मिलने वाली है। जी अब आ जाते हैं मौलाना वाजिब पे। ये जब मकरूहात पता चल गए तो वुजूब पे आ जाते हैं। ये दो लाइन है और उसके बाद हमारी फस्ल सालिस फी कैफियत ही यानी कैफियत वुजू में शुरू हो जाएगी कि वुजू कैसे किया जाएगा। वयाजिबु अलैहि, अलैहि से मुराद कौन है? अलल मुतखल्ली, सही है, जो जा रहा है बौलो गायत करने के लिए। अल इस्तिंजाउ, इस्तिंजा करना उस पर क्या है? वाजिब है। ऐसे ही करके न चला है कि क्या करे, इस्तिंजा करे। इस्तिंजा कहते किसको है मौलाना? इस्तिंजा की तारीफ क्या है? कहा वहुवा गस्लु मखरजिल बौली माहू खासतन, कह रहे हैं और वो पेशाब के मकाम को धुलना। माहू यानी महल बौले, माहू से मुराद क्या है? महल बौले खासतन, खास तौर पर। यानी याद रखिएगा, लैट्रीन के लिए पानी से धुलना जरूरी नहीं है। उसमें आप 3 पत्थरों से, 3 कपड़ों से अगर साफ कर लेते हैं तो वो आप पाक हो जाएंगे। लेकिन पेशाब की वो नजासत है कि जिसको पानी से धुलना हर हाल में जरूरी है। समझ रहे हैं? मसलन आपने कहीं पेशाब किया और टिश्यू से सुखा लिया, घर आके जब दोबारा आप क्या करेंगे, नमाज पढ़ना चाहेंगे तो उस मकाम को आपको बाकायदा धुलना होगा। इसीलिए खास सतन का है, यानी खास करके सिर्फ और सिर्फ कौन सा? पेशाब के लिए। वयजिबु अलैहिल इस्तिंजा, और उस पर वाजिब है इस्तिंजा करना। इस्तिंजा कहते किसको है? कह रहे वह हुआ गस्लु मखरजिल बौल, पेशाब की जगह के धुलने को, माहू यानी माल बौल खासतन, यानी खास करके सिर्फ और सिर्फ पेशाब के वक्त। वगस्लु मखरजिल गाइती मअत तअद्दी। हाँ मौलाना, कभी कभी ये होता है कि जब इंसान लैट्रीन करता है तो एक तो ये है कि उसकी लैट्रीन उसके मखरज जहां से निकल रही है वहां से ज्यादा फैलती नहीं है। लेकिन अगर इंसान इस हाल का शिकार हो जाए, यानी उसका पेट खराब हो, पेट सही ना हो, दस्त आ रहे हो, ऐसे में लैट्रीन अपनी जगह से क्या होती है? फैल जाती है। जब लैट्रीन अपनी जगह से फैल जाएगी तब खाने के वक्त आपका धुलना क्या हो जाएगा? वाजिब। वरना तो क्या होगा? मुस्तहब रहेगा। देखिए वगस्ल मखरजिल गायत, पखाने के मकाम को धुलना वाजिब है महत ताद्दी, ताद्दी से कि जब पखाना हद से बढ़ गया हो। वह बिदून ही यानी बिदून ताद्दी मौलाना, बिना बढ़े। युजजी, युजजी यानी यकफी, युजजी से मुराद क्या है? यकफी, काफी है। सलासतो अहजारिन ताहिरा, 3 पाक पत्थर। औ सलासो खिरतिन, और या 3 कपड़े। आ जाइए 2 नंबर के हाशिए पे। इंजालतिन नजासत बेहा। हाँ मौलाना,
کہا کہ 3 پتھروں سے کہا گیا تھا، 3 پتھروں سے آپ نے صاف کر لیا، 3 کپڑوں سے کہا گیا تھا، 3 کپڑوں سے صاف کر لیا، لیکن اگر نجاست صاف نہیں ہوئی، کہہ رہے انزالت النجاست بہا، اگر نجاست اس سے زائل ہو جائے، وَإِلَّا زَادَ عَلَى الْخِرَقِ حَتَّى تَزُولَ، ورنہ تو کیا کرے گا، کپڑوں کو زیادہ کر دے گا یہاں تک کہ کپڑے کیا ہو جائیں، ارے نجاست زائل ہو جائے۔ تو ایسا نہیں کہ 3 کا 3 سے اوپر نہیں جا سکتے، نہیں، جتنے میں نجاست ظاہر ہو، لیکن اگر ایک میں نجاست ظاہر ہو گئی، ختم ہو گئی، ایک پتھر سے کافی ہے، تو کیا پھر چھوڑ دیں گے؟ کہا نہیں، 3 کا استعمال کریں گے، اور 3 میں نہیں ہوا، 4 میں 5 میں ہوا تو اتنے کا بھی استعمال کیا جائے گا، یہ وجوب میں سے ہے محرم۔ اب اس کے بعد ہماری بات ہوگی الفصل الثالث فی کیفیتہ، تیسری فصل کیفیت الوضوء، انشاءاللہ کل پڑھیں گے، والحمدللہ رب العالمین۔